پاکستان میں سیکس کا ورڈ از اسٹل اے ٹیبو. اسی طرح سے سمپل پرابلمز ہیں, ویجینل ڈسچارج ہے, مینسٹرول ارریگولیرٹیز ہیں, پیریڈس کے ایشوز ہیں, وہ چھپائے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں سٹگما ہے, شیم ہے, گلٹ ہے, ججمنٹ ہے. ہماری سارا کانسیپٹ ہوتا ہے شادی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کے ایشوز کیا ہیں. ہمیں تو بھی یہی نہیں پتہ, اور عورتوں کو سکھایا جاتا ہے آپ نے بولنا نہیں ہے. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جس کے اندر ہسبینڈ کا سیمن انالیسس کے اندر سپرم کاؤنٹ از 0. دے ہیو دا ایگریمنٹ, وہ نہیں بتائے گی کہ میاں کا یہ ایشو ہے. اگر پتہ چل گیا کہ یہ جو ہسبینڈ ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, تو دیکھیں گھر والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی. پوری فیملی کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھو جی 5 سال شادی ہو گئے, 5 سال کے اندر اگر ہسبینڈ اینڈ وائف سیمن کے ایشوز علیحدہ ہیں, سیکچول جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں وہ ایک علیحدہ ایشوز ہیں. بڑی فیملی تب ہوتی ہے جہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایوری انڈیویجول, ایوری کپل نیڈس ڈفرینٹ کانٹراسیپشن. ہم ابھی بھی کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ اوپر سے اللہ میاں ٹوکری میں رکھ کے بھیج دیتا ہے. آپ جو کارٹونز بچوں کو دکھا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کیا دکھا رہے ہیں, اس میں ایوری تھنگ از دیئر. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف ہیلتھ کیئر نیوز. آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر شمسہ ہمایوں. آپ سینئر آبسٹیٹیشین اور گائنیکولوجسٹ ہیں. آپ نے 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور ایف جے میڈیکل کالج میں سرو کیا, اور آج کل کالج آف سرجن اینڈ فزیشین آپ ایکڈیمک ایڈوائزر ہیں, اور اس کے علاوہ ممبر ابھی سنڈیکیٹ ہیں ایف جے میڈیکل کالج کی, اور اب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں میڈیکل ویمنز ایسوسی ایشن پاکستان کی. ویلکم ٹو آور شو جی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور یہ بتائیں کہ ابھی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی بھی اتنا ٹیبو ہے, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے تو بہت ہی ٹیبو ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ریپروڈکٹیو ہیلتھ اصل میں سمجھا جاتا ہے یہ فیمیلز کا ایشو ہے. اسٹل اٹ از ناٹ ٹیکن ایز کہ دس ریپروڈکٹیو ہیلتھ انکلوڈ مینز ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایز ویل. یہ خالی خواتین کے لیے مختص نہیں ہے. اینڈ مین ہیو ویریئس پرابلمس, اور ٹیبو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکچویلٹی کی بات آ جاتی ہے. اینڈ ونس دیر از سیکچویلٹی, تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیکس کا ورڈ از اسٹل اے ٹیبو. ریپروڈکٹیو ہیلتھ ورلڈ وائڈ is now considered as the very very important aspect of adolescent and adult health. لیکن ہمارے ٹیبوز اس طرح کے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز وٹ ایور از لنک ٹو ریپروڈکٹیو سسٹم شوڈ ریمین انڈر دا کارپیٹ. اور جب انڈر دا کارپیٹ رہتی ہے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو, سوسائٹی اسٹل ڈز ناٹ ایکسیپٹ کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ از این اینٹی. اس وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا بٹ یہ دیکھیں, اب تو اے آئی کا دور ہے, انفارمیشن ہر ایک کو, مطلب جس کے پاس بچے کے پاس بھی اے آئی ہے تو انفارمیشن تو اویلیبل ہے. تو دوسری طرف ہم انفارمیشن کو بلاک بھی کریں, تو آپ کا مطلب ریئلسٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک صحیح انفارمیشن کی اویلیبلٹی اور غلط انفارمیشن کی اویلیبلٹی میں کتنا فرق ہے, اور کتنی اویلیبل ہے انفارمیشن؟ بالکل آپ نے بہت صحیح کہا. نو ایوری ون از ہیونگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایٹ کلک. بچے ہوں بڑے ہوں, آپ کلک کرتے ہیں, اینڈ دس کلک از گڈ ایز ویل ایز بیڈ. ڈاؤن سائڈ بھی ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے وچ اسپریڈز مس کنسیپشنز, اور پھر وہ مس کنسیپشنز اور دے آر انیبل ٹو ڈیسیفر کہ اس میں سے صحیح کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے. تو اس سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ دے گیٹ آل دی انفارمیشن فرام سائٹس وچ آر پرابیبلی ناٹ اوتھینٹیکیٹڈ, ہم ان کو صحیح انفارمیشن دیں. لیکن جب ہم صحیح انفارمیشن کی بات کرتے ہیں, یو ول ایگری ود می, کبھی بھی آپ جا کے کوئی سروے کرا لیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر, کوئی مینسٹریشن کے اوپر, ڈفرینٹ سائنز آف پیوبرٹی کے اوپر, تو کہیں گے وہ امیجیٹلی سوسائٹی ول کم اپ کہ یہ ہمارے بچوں کو غلط سلط چیزیں ان سے پوچھ رہے ہیں. سو آور سوسائٹی, آپ کو پتہ ہے ہم بہت ساری چیزوں سے آنکھیں بند رکھتے ہیں. ہم بہت ساری, جس طرح سے آسٹرچ اپنا سر اندر دبائے رکھتا ہے, وی ڈونٹ ایکسیپٹ, رادر ناؤ وی شوڈ ایکسیپٹ
that our new generation is far ahead than us. جیسے پچھلی جنریشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نو ون از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پیوبرٹل ایشوز، ایڈولسنٹس ایشوز. ناؤ ہماری ایڈولسنٹ گائنیکالوجی از اے ڈفرینٹ فیلڈ. جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ساری انفارمیشن نہیں ملتی. آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ آدھی انفارمیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ بیکاز ایوری تھنگ وچ از دیئر آن دا سائٹس از ناٹ سوٹیبل فار یو. تو یہ جو اسٹگما ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں، تو اس اسٹگما کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی جو ہے مطلب ٹائملی کوئی میڈیکل ایڈوائس سیکھ کرنے میں یا ہیلپ سیکھ کرنے میں پھر کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اسٹگما ہے نا کہ وی آر ججمنٹل نیشن، ججمنٹل سوسائٹی. وی جج ادرس فرام دیئر اپیئرنس، فرام دیئر مورلس اینڈ دیئر کنڈکٹ. اور ہم مورلز اور کنڈکٹ کا کرائٹیریا ہمارا سیلف ڈریون ہوتا ہے. ہم نے ایک سیلف ڈریون کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے جس کے باہر ایوری ون از امورل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ارائز کرتا ہے تو وہ بڑی دیر تک اس کو چھپائے رکھتے ہیں. آپ بریسٹ کینسر کی دیکھ لیں. اسٹل وی آر دا نیشن جہاں پہ کہ بریسٹ کینسر نیکروز ہو کے بریسٹ ایڈوانس اسٹیج میں آ جاتا ہے، جو کہ دنیا میں ختم ہو گیا. جسٹ بیکاز آف دس کہ شرم کے مارے وہ بتاتے نہیں ہیں. اسی طرح سے سمپل پرابلمز ہیں، ویجائنل ڈسچارج ہے، مینسٹرول ارریگولیرٹیز ہیں، پیریڈس کے ایشوز ہیں، وہ چھپائے رکھتے ہیں. چھپانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جی پتہ چل گیا تو شادی نہیں ہوگی، پتہ چل گیا تو رشتہ نہیں ہوگا. اچھا اگر پتہ چل گیا لوگ کیا کہیں گے. اچھا پھر مشورہ کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے، فرینڈز اور الٹے مشورے دیتے ہیں. بیکاز میں یہ کہتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں. جو آپ کو ایشو ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ آپ کی ساری کلاس کو ایشو، آپ کی ساری فرینڈس کو ایشو. سو یو آر اے یونیک انڈیویجول، یو ہیو یور اون سیٹ آف پرابلمس. تو جیسے آپ نے کہا کہ اسٹگمے کی وجہ سے دے سیک میڈیکل ایڈوائس ویری لیٹ. جو ارلی انٹرونشن ہے وہ والا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. With early intervention, you can solve many problems. With late intervention, and once they go to quacks, once they get the self-medication, then they ask for troubles and complications. ابھی بھی جو مینسٹرول ہائیجین ہے اس پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ٹیبو ہے. پھر یہ کہ صحیح انفارمیشن نہ ہونا، اس کے بھی مسائل ہیں. تو یہ جو مطلب کیا ایشوز ایسے آتے ہیں لڑکیوں میں اس کی انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی پیڈ مین، جس کے اندر جب مینسٹریشن تھی تو ان خواتین کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا. دے یوز ٹو ہائڈ اٹ. رادر اٹس اے فزیولوجیکل پروسیس، اور فزیولوجیکل پروسیس وچ از اے نارمل پروسیس. تو جب تک آپ اس کو ایز نارمل نہیں لیں گے تب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور جب آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر ایشوز تو دیکھیں ہر سسٹم کے ساتھ ہیں. آپ کے ریسپریٹری سسٹم کے اپنے ایشوز ہیں، آپ کے کارڈیک سسٹم کے اپنے ایشوز ہیں. سملرلی دس از اے سسٹم. سو اف سسٹم از ناٹ ورکنگ اپروپریٹلی اینڈ نیڈ سم انٹرونشن تو اٹ شوڈ بی ڈن. اب بہتر ہے لاہور کے اندر پھر بھی ہم یا بڑی سٹیز کے اندر اویئرنیس از مور اینڈ پیپل اینڈ دا پیرنٹس مدرز دے ڈو کم اپ ود این ایشوز. بچیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب تک ہم بات نہیں کریں گے ایشو پتہ نہیں چلے گا. تو اگر میری ایڈوائز یہ ہے کہ مدرز شوڈ ٹاک ٹو دیئر ڈاٹرز. They should explain to them what it is, what is normal, what is abnormal, when they should come up and they should tell them that now they are having some problem so they can seek help earlier. بات کریں گے تو بات ہوگی جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اور we will accept this کہ every system can go wrong. Similarly menstrual system can go wrong. ہمارے یہاں خاص طور پہ جو ان میرڈ گرلز ہیں ان کے لیے ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ ایڈوائس لینا بہت ہی کچھ وہ شاید امورل یا کوئی ایسا کچھ سمجھا جاتا ہے. تو مطلب ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو تو کسی کو بھی کوئی ایشو ہو سکتا. بالکل آپ نے بڑا اچھی بات کہی کہ ایشوز ایوری سسٹم کین گو رانگ ایٹ اینی ٹائم.
ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ میں نے کہا نا جیسے ہمارے یہاں اسٹگما ہے، شیم ہے، گلٹ ہے، ججمنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ سسٹم خراب ہے تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سارا کانسیپٹ ہوتا ہے شادی اور بچہ. میرے پاس پیشنٹس جب آتی ہیں بچیاں لے کے، پیرنٹس مدرز آتی ہیں، تو ان کا ایک کویشچن ہوتا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب آگے کا بتا دیں، آگے تو نہیں کوئی ایشو ہوگا. اب وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، سو مدر از سو شائے آف آسکنگ کہ فردر پریگننسی میں تو نہیں کوئی ایشو ہوگا، شادی میں تو نہیں کوئی ایشو ہوگا، بٹ دے آر انیبل بیکاز دے آر ناٹ ٹرینڈ لائک دیٹ، سو دے ٹرائی ٹو ہائڈ اٹ. وہ ویسے چھپے چھپے لفظوں میں میرے سے پوچھیں گے، اور جب میں کہتی ہوں نہیں دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ماشاء اللہ شی آل پرفیکٹ، شی از فائن، دین دے آر سیٹسفائڈ. تو ابھی تک مدرز دے آر شائے. جب تک مدرز اور پیرنٹس کو سینسٹائز آپ نہیں کریں گے کہ بچے سے بات کرے کہ دس از این ایشو اور اٹ از ناٹ، اور جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں دس از ویری ویری ری ایشورنگ رادر دین سفرنگ ان سائلنس. پیرنٹس بھی تو اسٹریس ہوتے ہیں نا، سائلنس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اینکشیس ہوتے ہیں، دے گو انٹو ڈپریشن کہ بچی کا یہ ایشو ہے. ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں مائیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. سو پریکٹیشنر، میڈیکل یا گائنیکالوجسٹ یا ٹرینڈ پرسنل کین ری ایشور، کین منیمائز یور انگزائٹی. اچھا، یہ پاکستان میں ابھی بھی جو میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے وہ آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اب تک امپروو ہو پا رہا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. سو وی ورک فار ریڈیوسنگ میٹرنل مورٹیلٹی آل آور لائف. میرے سے پہلے جو گائنیکالوجسٹ ان کا بھی یہی تھا. اب ہم بھی، آئی ایم ممبر آف سوسائٹی آف آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجسٹ ایز ویل، آئی ریمین وائس پریزیڈنٹ آف سوسائٹی. میٹرنل مورٹیلٹی کم نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میٹرنل مورٹیلٹی ہماری 3 وجہ سے کم نہیں ہوتی. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آور ویمن آر ناٹ امپاورڈ، دے دیم سیلوز آر ناٹ ایبل ٹو سیک میڈیکل ایڈوائس ان ٹائم. ان کی ڈسیزن میکنگ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے ان لاز ڈسیزن کرتے ہیں، ان کا ہسبینڈ ڈسیزن کرتا ہے. پھر وین وی ٹاک اباؤٹ میٹرنل مورٹیلٹی، جسٹ امیجن فار فلنگ ایریاز جہاں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، جہاں پہ لوگ ایزیلی جا نہیں سکتے، جہاں گائنیکالوجسٹ اویلیبل نہیں ہے، جہاں ایمرجنسی آبسٹیکل کیئر اویلیبل نہیں ہے. پھر جہاں اویلیبل ہے وہاں پہ ڈیسیژن میکر بتا دیے. پھر جب ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، اف آئی ٹاک اباؤٹ دا گنگا رام ہاسپٹل، وی یوز ٹو ہیو 20,000 to 24,000 ڈلیوریز پر ایئر. سو اٹس آل اوور برڈنڈ ہاسپٹلس. اور جب اوور برڈنڈ ہو رہے ہیں تو دے آر ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ویئر وی ایکسپیکٹ کمپلیکیٹڈ کیسز، بٹ وی ریسیو ویری ویری کمپلیکیٹڈ. سو جب اوور برڈن ہوگا اور پیشنٹ آپ کے پاس کمپلیکیٹ ہو کے آئیں گے تو میٹرنل مورٹیلٹی زیادہ ہوگی، بیکاز اینٹی نیٹل کیئر اینڈ ٹائملی انٹرونشن سیوز اے مدر. پھر ہمارے بلڈ بینک بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایزی اویلیبلٹی بلڈ کی نہیں ہوتی، انفیکشن ریٹ ہائی ہے. سو دیر آر سو مینی فیکٹرس. In some areas though we have been able to reduce it a bit. یعنی ہماری پہلے اگر تھی more than 300 تھی، پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کو لے آئیں گے، کم کریں گے. وی pledged with the international forums کہ ہم نے اس کو، اب ہم نے کیا ہوا ہے، پہلے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے، ہم نے کہا ہم اس کو 140 تک لے آئیں گے، پھر ہم نے کہا ہم اس کو اور کم کر لیں گے، بٹ اسٹل 2030 آنے والا ہے اور ہم ابھی 186 پہ ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے. وی ڈونٹ ہیو ناؤ ڈیٹا انٹری از بیٹر، بٹ اسٹل وی لیک اوتھینٹک ڈیٹا. جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کی تو ڈیٹا وی شوڈ ہیو دا ڈیٹا آف بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان. صرف لاہور کا ڈیٹا از ناٹ سفیشینٹ، کراچی کا ڈیٹا از ناٹ سفیشینٹ. سو وی اسٹل ہیو ہائی میٹرنل مورٹیلٹی. اور آل جو میں نے جیسے ریزنس کہیں، ملٹیپل فیکٹرز آر رسپانسبل فار دیٹ. اچھا، یہ جو پوسٹ پارٹم جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے پہ بھی جو ہے وہ ٹیبو ہے، تو کیا ٹیبوز ہیں اور مطلب اس سے ایک عورت کی ہیلتھ پہ کیا پھر افیکٹ پڑتا؟ وی ایز اے نیشن
are not tuned to get advice till we have some issue. اور بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے, دیٹ از ہولی سولی مدرس رسپانسبلٹی. اور اب جب بچہ چھوٹا ہے, ماں وہاں پہ ہے, تو نو ون ٹیکس کیئر, نو ون از بادرڈ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کے ایشوز کیا ہیں. ہمیں تو بھی یہی نہیں پتہ. دا مدر از اوور برڈنڈ, گھر کا کام بھی کرنا ہے, بچہ بھی سنبھالنا ہے, اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. اف شی ہیز دا نارمل ڈلیوری, اس کو اسٹچز میں پین ہے. اف شی ہیز اے سیرین سیکشن, تو اس کے اور ایشوز ہیں. اس کے جو پہلے بچے ہیں اسے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر ایک عورت ہمارے گھر کے اندر, شی از اے میڈ, شی از اے وائف, شی از اے ڈاٹر ان لا, شی از اے مدر. تو شی ہیز ٹو پلے آل دا رولز. اس طرح ہیڈ چینج کرے سیم لیسلی کہ شی شوڈ بی اے پرفیکٹ پرسن. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے فرام میرڈ گرل. تو وہ یہ ہیڈس چینج کرتے کرتے وہ اس کا کیا ہوتا ہے, شی از ڈپریسڈ, شی از اینکشیس. اس کے یورنری ایشوز ہوتے ہیں ڈلیوری کے بعد. پھر اس کے بچے کے ساتھ بانڈنگ کرنی ہے, ہو سکتا ہے اس کی بریسٹ فیڈنگ کے ایشوز ہوں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں دے آر دیئر. کچھ خواتین میں, کیونکہ بیکاز آئی ایم ویری مچ انوالوڈ ان پیری نیٹل مینٹل ہیلتھ ایشوز, تو میں اپنے کلینک میں اپنے پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہوں ڈیورنگ اینٹی نیٹل پیریڈ کہ ان میں اسٹریس ہے, ان میں انگزائٹی ہے. سو ٹائملی انٹرونشن سیوز پوسٹ پارٹم ڈپریشن. 30% آف ویمن جو ہیں, مور دین 30% دے ڈیولپ پوسٹ پارٹم انگزائٹی, اسٹریس اینڈ مے بی میجر ڈپریشن. اگر آپ اینٹی نیٹل پیریڈ کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, سو دس کین بی ریڈیوسڈ. اور آپ کو پتہ ہے اگر مدر ڈپریس ہوگی, مدر از اینکشیس, شی کین ناٹ بانڈ ود ہر بیبی, شی ول ناٹ بریسٹ فیڈ. پیری نیٹل مورٹیلٹی از ہائی. آل دوز چلڈرن ہوز مدرز آر اسٹریسڈ ڈیورنگ پریگنینسی, they are low birth weight, they might born earlier, then they have problems in the school, developmental issues ہوتے ہیں, they are more anxious, they are more liable to develop depression, suicide, substance abuse. So maternal stress during pregnancy affects generations. یہ جو پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل کیئر جو ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا؟ دیکھیں, پری نیٹل کیئر تو اف یو آر پلاننگ یور پریگنینسی, اٹ شوڈ بی پلانڈ. ہمارے یہاں پلان نہیں ہوتا, کوئی چیز بھی پلان نہیں ہوتی. بچے تو بالکل ہی پلان نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. سو اف یو پلان دین یو کین ہیو بیٹر ڈائٹ. آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ یا ورکنگ اسکیجول کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنا, ہمارے یہاں انیمیا بہت کامن ہے, خون کی کمی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں. اگر آپ کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں, آپ اس کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو ونس یو پلان یور پریگنینسی, یو انٹر ان پریگنینسی ان گڈ ہیلتھ. پھر ڈیورنگ پریگنینسی اگر آپ کے خون کی کمی ہے, اس کو ایز این obstetrician وی کین ایڈریس. اف یو ہیو بلڈ پریشر دین وی کین ایڈریس دیٹ. ڈائبٹیز بہت کامن ہے, 30% آف آر پاپولیشن از ڈائبیٹک, اور ڈائبٹیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں آپ کنٹرول کریں گے, دین یو ول ایکسپیکٹ این ہیلدی چائلڈ. دیکھیں, چلڈرن صرف میں یہ فیل کرتی ہوں, دا نیو بورن نو ڈاؤٹ وہ آپ کا بچہ ہے, لیکن وہ آپ کی نیو جنریشن ہے. ہی اور شی از گوئنگ ٹو میک یور سوسائٹی. اگر ہیلدی مدر ہوگی, اسٹریس فری ہوگی. اور پوسٹ نیٹل ایک ہوتی ہیں اینٹی نیٹل سروسز, ایک ہوتی ہیں انٹرا نیٹل, دیٹ ڈلیوری ان این اکوپڈ ہاسپٹل اور این اکوپڈ فیسلٹی. ڈیورنگ لیبر ایشو نہ ہو, ڈیورنگ لیبر آکسیجن کی کمی نہ ہو, بچہ ان گڈ ہیلتھ ڈلیور ہو, اور ڈلیور ہونے کے بعد پوسٹ پارٹم پیریڈ کے اندر اس کی ویکسینیشن ہونی چاہیے بچے کی. اس کو مدر کو آپ کو سکھانا چاہیے ڈیورنگ اینٹی نیٹل کہ آپ نے بریسٹ فیڈ کیسے کرنا ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ نے کہاں آنا ہے. اور پھر بچے دیکھو, پیرنٹنگ از اندر ماڈیول, از اندر ٹریننگ. پیرنٹنگ کلاسز ہونی چاہیے کہ ہاؤ یو کین بی گڈ پیرنٹس. ہمارے یہاں تو بس آپ اللہ کی مرضی پیدا ہوئے پیرنٹ بن گئے. سو دا پیرنٹس, نیو پیرنٹس, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر کڈ, ہاؤ دے شوڈ بیہیو.
ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں, کیسے بانڈنگ کریں. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اپنے ینگسٹرز کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ آپ نے اچھے پیرنٹس کیسے بننا, تب تک یو کی ناٹ ایکسپیکٹ ایک اچھی ہیلدی سوسائٹی جس میں بچے خوش رہیں. دے شوڈ ناٹ بی اسٹریسڈ اینڈ دے شوڈ ناٹ بی دا انڈیویجولز who are prone to the substance abuse and anxiety, violence, depression. اچھا, یہ کچھ عرصے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوویرین فائبرائڈ اور سسٹ جو ہیں یہ بھی بہت بڑھ گئی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ کہ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا؟ میں نے نا امیرکن بورڈ کیا ہے ان لائف اسٹائل میڈیسن. سو یور لائف اسٹائل میٹرس. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پولیوشن کتنی ہے, اسموک کتنا ہے, آپ کی ڈائٹس وٹ وی آر ایٹنگ, ہماری ڈائٹس میں کس طرح کی ہم چیزیں کھا رہے ہیں وچ آر کارسینوجینک. بہت سارے جو ریپروڈکٹیو, جیسے آپ نے کہا انڈومیٹروسس ہے, فائبرائڈ ہیں, ادر ایشوز ہیں, دے آر ریلیٹیڈ ٹو یور ڈائٹ ایز ویل ایز یور انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ تو آپ کو پتہ ہی پارٹیکولیٹ میٹر کس طرح ہے ہمارے یہاں, اور ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے, اور ہمارے پاس پانی کیسا ہے. تو آل دیز تھنگس دے آر کنٹریبیوٹنگ فار دا ویریس ایشوز. اچھا, یہ جو سروائکل کینسر ہے اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اور پھر کیا وجہ ہے کہ خواتین مطلب اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسکریننگ جو ہے اس سے بھی مطلب ہچکچاتی ہیں یا اگنور کرتی ہیں؟ سروائکل کینسر کی دیکھیں 3 اسٹیپس ہیں. نمبر 1 اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی اسکریننگ کریں. اس سے پہلے اگر آپ, اب ہمارے پاس تو کیونکہ ایڈلٹ جنریشن ہے, اب دنیا کے اندر ایریڈیکیٹ ہو گیا ود ویکسینیشن. ویکسینیشن جب ہمارے ملک میں آتی ہے تو بہت سارے اس کے ساتھ ایشوز آ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہماری فرٹیلٹی کم کرنے کے لیے ویکسین آ گئی ہے, شاید یہ اس لیے ویکسین آ گئی ہے کیونکہ یہ کسی کا ایجنڈا ہے. تو ایک تو سوسائٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے باقی ویکسین سے کتنی ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوا. ہم EPI پروگرام کے اندر ویکسینس دے رہے ہیں. آپ پولیو ویکسین تھی, اس کے ساتھ دیکھیں کتنے متس اور مسکنسیپشنس تھیں. سملرلی HPV ویکسین میں دنیا کے 147 کنٹریز میں HPV ویکسین لگ رہی ہے. اب تو اچھی بات یہ ہوگی کہ سنگل ڈوز ویکسین سیکولین کے نام سے آ گئی ہے. دس سنگل ڈوز بٹوین 9 to 14 ایئرز اگر آپ لگوا لیتے ہیں, 9 to 11 ایئرز لگوا لیتے ہیں, اٹ گیوز یو پروٹیکشن. امیونٹی بڑھا دیتی ہے, HPV یا ہیومن پیپیلوما وائرس کو یہ پریونٹ کرتی ہے. HPV از دا مین کازیٹیو آرگنزم فار CS سروکس. پھر آل دوز, اس کے بعد پھر آپ اسکریننگ کریں. اسکریننگ از دا پیپ سمیئر. اب اسکریننگ کی جب بات ہو رہی ہے, ہمارے ابھی 2-3 پالیسی ڈائلاگس ہوئے ہیں آن دا اسکریننگ. اسکریننگ کے لیے 3 چیزیں چاہیے. ایک تو آپ کو تھوڑا سا اکوپمنٹ چاہیے جس کے اندر اسپیکولم ہو, جس کے اندر سلائڈس ہوں, اسپیچولاز ہوں. پھر وہ جو جب آپ اسکریننگ کر لیں, جب آپ سیمپل لے لیں, دیٹ سیمپل نیڈس ٹو بی سینڈ ٹو اے سائٹولوجسٹ. ہمارے پاس ٹرینڈ سائٹولوجسٹ کم ہیں. پھر رپورٹ کی کتنے % صحیح رپورٹ مل رہی ہے ہمیں. اگر رپورٹ مل رہی ہے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے, دین یو شوڈ ہیو دا ٹرینڈ کولپوسکوپسٹ, تاکہ آپ اس کو ایڈریس کریں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک تو ٹرینڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کم ہیں, لیبارٹریز کم ہیں. پھر تھرڈلی ہمارا مین جو لوڈ ہے وہ ہے سرکاری ہسپتالوں کے اوپر. جب ہم بات کر رہے ہیں اسکریننگ, تو اسکریننگ مینس ہول پاپولیشن. ہول پاپولیشن مینس یو نیڈ آل دوز تھنگس. اور ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں ہے انفراسٹرکچر. جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, اب تو لیکوڈ بیس سائٹولوجی آ گئی, دیٹ از دا ایڈوانس فارم آف پیپ سمیئر. پھر ایک ہے ویژول انسپیکشن ود ایسیٹک ایسڈ, دیٹ از اے لو کاسٹ میتھڈ. اور اگر آپ یہ LHVs کو یا ان کو بھی سکھا دیں گے, لیکن اس سے پہلے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ یہ کروانے آئیں. اگر آپ انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں اور نو ون از ریڈی ٹو کم, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ ٹو دا سوسائٹی, وی نیڈ ٹو سینسٹائز دیم
کہ دس از دا کینسر وچ کین بی پریونٹیڈ. ہر کینسر کی پریونشن نہیں ہو سکتی. سو دس از اے پریونٹیبل کینسر with appropriate screening, with vaccination and then availability of the treatment. اسکریننگ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی چیز ڈائگنوز ہوگی ویئر ٹو گو, واٹ ٹو ڈو. تو یہ ایک لنکیج ہے 3 اسٹیپس جو ہمیں انفراسٹرکچر بنانا چاہیے اور سوسائٹی کو بتانا چاہیے. ابھی جو ہمارا ٹارگیٹ تھا, ابھی HPV ویکسین کی گورنمنٹ نے کمپین چلائی تھی, سو وی ور انیبل ٹو اٹین دا ٹارگیٹ, لیکن بہت اچھا ویکسینیشن ریٹ رہا. اسٹل دسمبر تک آل دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ دیئر ڈاٹرز اور دیئر چلڈرن ویکسینیٹڈ فری آف کاسٹ از اویلیبل. اس کے بعد پھر آپ کو پیسوں سے ملے گی. تو اچھا, یہ جو PCOS ہے یہ بھی اب ینگ لڑکیوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے, تو ایک تو یہ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کو مطلب کیا ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جس کو ینگ لڑکیوں کو کیئرفلی آبزرو کرنا چاہیے؟ PCOS اور پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, ٹھیک ہے, اس کے اوپر لاٹ اینڈ لاٹ آف لٹریچر از اویلیبل. ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے, کوالیفائڈ ان کوالیفائڈ. پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز اینڈ سنڈروم آر 2 ڈفرینٹ اینٹیٹیز, اور ینگ بچیوں میں 2 وجوہات سے زیادہ ہو گیا. نمبر 1, نو فزیکل ایکٹیویٹی. بچیوں کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ میرے پاس کلینک میں ڈیلی ان مائی کلینک آئی ہیو 3 to 4 young girls having PCO. ریزن, جب آپ پوچھتے ہیں بیٹا کس وقت اٹھتے ہو, کس وقت سوتے ہو, تو ان کے سونے کے ٹائمنگ, اٹھنے کے ٹائمنگ, لائف سٹائل. PCO کا ٹریٹمنٹ ہے یور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. آپ کی ڈائٹ, جتنی آپ پروسیس ڈائٹ کھائیں گے, جتنی ہائیلی پروسیسڈ آپ لیں گے. دیکھیں ہمارے بچے آج کل کیا کھا رہے ہیں, برگرز کھا رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, شاورما کھا رہے ہیں. جب یہ کھا رہے ہیں تو دیٹ از دا رانگ ٹائپ آف ڈائٹ جو کہ آپ کے PCOS کو فیول دیتی ہے. پھر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, پھر آپ کے سونے کا کام صحیح نہیں ہے, دین اسٹریس. تو یہ 4-5 چیزیں, دین انوائرمنٹل پلیوشن, یہ ساری چیزیں مل کے دیز آر دا فیکٹرز وچ لیڈس ٹو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز. بچوں میں کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر 1 کیا ہوتا ہے آپ کا ویٹ گین. نمبر 2 یو ہیو مینسٹرل irregularities. نمبر 3 ایکسیسو فیشیل اور باڈی ایریاز کے اندر ہیئر گروتھ. دیز آر دا کارڈینل جو فیچرز ہیں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے, یا سنڈروم از ایون ایڈوانس فارم آف دیٹ, اس کے اندر اور ایشوز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں. پھر آپ کو دیکھیں بچیوں میں ایگزام کا O لیول A لیول, بچیوں کو ٹائم تو ملتا نہیں, ایگزام اسٹریس, اسکول سے آئے ٹیوشن پڑھنے چلے گئے. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے, کھیلنا نہیں ہے, کھیلنا بری بات ہے, پڑھو پڑھو پڑھو. ہمارے پیرنٹس ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو 1 گھنٹہ ڈیلی ویری وگرس فزیکل ایکٹیویٹی از ریکوائرڈ. وگرس فزیکل ایکٹیویٹی, خالی چلنا نہیں ہے, بھاگ کے فٹ بال کھیلیں, باسکٹ بال کھیلیں, نیٹ بال کھیلیں, بیڈمنٹن کھیلیں, تاکہ پوری باڈی موو کرے. سو دس از ریکوائرڈ فار ینگ چلڈرن جن کو PCOS ہوتا ہے. اچھا, PCOS جو ہے یہ انفرٹیلیٹی بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بیکاز بیسیکلی اووریز کو انوالو کر رہا ہے. ون آف دا فیکٹر از اووریز. جب اووریز کو کوئی چیز انوالو کرے گی تو اوولیشن نہیں ہوتی. اوولیشن اووم از نیڈیڈ فار فرٹیلیٹی. تو یہ آپ کی اوولیشن جب نہیں ہوگی تو پھر دیر از اے چانسز کہ یو ول ہیو ڈیفیکلٹی کنسیو کرنے کے اندر. اچھا, انفرٹیلیٹی جو ہے وہ مردوں کی بھی ہوتی ہے اور خواتین کی بھی ہوتی ہے, تو مطلب کیا وجہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ابھی عورتوں کو ہی اس کے لیے بلیم کیا جاتا؟ عورتیں از این ایزی ٹارگیٹ, اور عورتوں کو سکھایا جاتا ہے آپ نے بولنا نہیں ہے. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جس کے اندر ہسبینڈ کا سیمن انالیسز کے اندر سپرم کاؤنٹ از 0, لیکن دا ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو دا ایگریمنٹ کہ وہ نہیں بتائے گی کہ میاں کا یہ ایشو ہے, کیونکہ اگر وہ بتائے گی تو ہسبینڈ کا آپ کو پتہ نہیں آنر ہے, پھر آپ کی ایک فیس ہے سوسائٹی کے اندر.
اگر پتہ چل گیا کہ یہ جو ہسبینڈ ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا تو دیکھیں گھر والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی. سو ہول بلیم جو ہوتا ہے وہ لڑکی لے لیتی کہ ہاں علاج کرا رہے ہیں, بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اسی کے اندر ایشو ہے. سو یہ ہماری سوسائٹی ہے نا اس طرح کی, جس کے اندر عورت کے اوپر ہر چیز لگا دینا آسان ہے. اچھا, یہ اوور دا ایئرز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کہ جو انفرٹیلیٹی جو ہے یہ خاص طور پہ جو ہمارا ماڈرن لائف اسٹائل اور جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ انکریز کی ہے؟ بالکل انکریز کی ہے. انکریز کرنے کی صرف میٹروپولیٹن سٹی میں نہیں, رورل ایریاز میں بھی. آپ دیکھیں کہ ٹینریز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہائی ہیٹ میں کام کرتے ہیں, دے ہیو دا ایشوز ود سیمن. میل فیکٹر انفرٹیلٹی از آن رائز. پھر جو ہے ہماری پھر جو آج کل آپ دیکھیں آن لائن بچے کام کر رہے ہیں. سو دے ورک ہول نائٹ, دے ہیو دا ڈفرینٹ لائف اسٹائل, اور دے ڈیلے دیئر پریگننسی. شادی کی ایج بھی آپ دیکھیں ہمارے بڑے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں دے ہیو ڈیلیڈ دیئر میرج. تو وہ جب ڈیلیڈ میرج ہوتی ہے پھر آپ کے اسٹریسز ہوتے ہیں اور کہ اچھا بھی سیٹل ہو جائیں پھر بچہ پیدا کریں گے. رورل ایریاز میں اپنے ایشوز ہیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا. پھر تیسرا ایشو جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اب تو خیر کم ہو جائے گا, بہت سارے ہمارے میل جو ہیں وہ ابراڈ کام کر رہے ہیں. وائفس آر ہیئر اور دے وزٹ فار اے ویک اور فار اے منتھ آفٹر 2 years, کیونکہ چھٹی نہیں وہاں سے ملتی. اور جب وہ آتے ہیں تو ان کا یہی پریشر ہوتا ہے, میرے پاس آتے ہیں بس میاں آ رہا ہے, بس 1 مہینہ رہنا ہے, ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ کچھ کریں, اللہ کا واسطہ کچھ کریں. تو میں کہتی ہوں 1 مہینے کے اندر بتاؤ میں کون سا جادو کروں. سو 1 مہینہ جو ہوتا ہے دیٹ از پوری فیملی کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھو جی 5 سال شادی ہو گئے, 5 سال کے اندر اگر ہسبینڈ اینڈ وائف 5 مہینے بھی اکٹھے نہیں رہے, بیکاز اے نارمل کپل ٹیکس اباؤٹ 12 months to 15 or 18 months living together and having unprotected intercourse. پھر ان کو آپ لیبل کرتے ہیں کہ ان کی یہ انفرٹائل یا سب فرٹائل کپل ہے. تو آپ تو رہے ہی 1 مہینہ پورے 5 سال کے اندر, تو واٹ یو ایکسپیکٹ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب مطلب مرد تھوڑے سے اوپن اپ ہوئے ہیں ہیلپ لینے میں انفرٹیلیٹی کے اوپر, یا ابھی بھی ٹیبو ایگزسٹ ہی کرتا؟ نہیں, اٹس بیٹر ایز فار ایز اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی اون کلینک, دیر از اویئرنیس. وہ آتے ہیں دو دے فیل شائے کہ دیکھیں آپ, میں آپ کو بتاؤں سیمن کے ایشوز علیحدہ ہیں, سیکچول جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں وہ ایک علیحدہ ایشوز ہیں. ناؤ ینگ بوائز دے کم اپ کہ وی ہیو اریکٹائل ڈسفنکشن, وی ہیو پری میچور ایجیکولیشن, اور ایون ایٹ ٹائمس میرج از ناٹ کنزیومیٹیڈ. سو دے ہیو دا ایشوز اینڈ دے کم اپ ناؤ, کیونکہ اب تھوڑی اویئرنیس خاص کر پڑھے لکھے لوگوں میں تو ہو گئی ہے. باقی جگہوں کے اوپر تھوڑی سی کم ہے, لیکن اب کیونکہ یہ پتہ ہے کہ سائنس ترقی کر گئی, سو دے تھنک کہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی علاج ہوگا. پہلے تو یہ تھا کہ یہ پورے کا پورا سیگمنٹ جو تھا وہ کہاں جاتا تھا, حکیموں کے پاس, کشتے کھانے جاتا تھا, سلا جیتیں کھاتا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. سو ناؤ دو دے کم, جو میرے گاؤں والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو کئی دفعہ وہاں ساری اپنا وہ پورا چینل پورا کر کے پھر آتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے ہیں اور دوز پڑھے لکھے سے مراد یہ نہیں ہوتی, جب میں پڑھے لکھے کی بات کرتی ہوں, اٹ از دی ایجوکیشن آف یور مائنڈ. اٹس ناٹ دیٹ یو ہیو ڈن BA, یو ہیو ڈن MA, اٹس دی ایجوکیشن آف یور مائنڈ. سو دے ڈو کم. اچھا, یہ جو ابھی بھی ایک طرف ہماری سوسائٹی میں بڑی فیملی جو ہے وہ اس کا ایک ہے پریشر کہ جی بڑی فیملی ہونی چاہیے, تو اس سے عورت کی ہیلتھ پہ کتنا افیکٹ ہوتا؟ بڑی فیملی کا ایشو ذرا کم ہے, فیملی کے اندر میل ممبر کا ایشو ہے. بڑی فیملی تب ہوتی ہے جہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, بیکاز آف سوسائٹی از میل ڈریون. یہاں ایک نہ ایک آپ کی جائیداد کا وارث تو ہونا چاہیے. سو فیملیز, لارج فیملیز تبھی ہوتی ہیں جہاں پہ میل ممبر کم ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے, ونس دیئر از انٹر پریگننسی انٹرول از لیس,
So the physical and mental and social health of mother is compromised. میں نے social health بھی کہی ہے because with repeated child birth جو wear and tear مدر یا عورت کی باڈی میں ہو رہی ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ریپیئر ہونے کا. قرآن میں لکھا ہوا ہے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائیں. کیوں 2 سال کہا گیا تھا؟ تاکہ 2 سال کا وقفہ ملے. اللہ تعالیٰ کے ایک اپنے طریقے ہیں، ڈیوائن طریقے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے. آپ کیسی گائیڈنس لیتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. بیکاز باڈی نیڈس ایٹ لیسٹ 2 years ٹو ریپیئر اور ریجوینیٹ. اور اس 2 سال کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی حق ہے ماں کی گود میں انجوائے کرنے کا. جب مدر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس بچے کا تو کام ختم ہے. شی ول اسٹاپ بریسٹ فیڈنگ. شی ہیز ہر اون ایشوز آف پریگنینسی جس میں نوزیا، وامٹنگ، شی کی ناٹ ایٹ، شی کی ناٹ سلیپ. تو وہ بچہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. سو ایک تو آپ کے باڈی کے ایشوز ہیں، آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، اگر آلریڈی خون کی کمی ہے وہ نہیں پوری ہو رہی. پھر جب انٹر پریگنینسی انٹرول بہت کم ہو جاتا ہے اسٹریس انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، مدر کا برڈن بڑھ جاتا ہے. دین سوشل، جیسے میں نے کہا آپ کے بچے بار بار بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی سوشل انٹریکشن تو زیرو ہو گئی. یو کین ناٹ انجوائے فرینڈز، یو کین ناٹ گو آؤٹ، یو آر ٹائڈ ٹو یور ہوم. وہ سوشل ایک ہیلتھ ہے جو کہ بہت ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ماں کو نہیں چاہیے، بس اس کی شادی ہو گئی، اس کا اینڈ ہو گیا، بس اب وہ بچے پیدا کرے، گھر میں رہے. شی ڈز ناٹ نیڈ اینی سوشلائزیشن وچ از رانگ. شی از این انڈیویجول ایز ویل. اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، اور وہ آئیڈینٹی جب یہ سب چیزیں ہم ختم کر دیتے ہیں تو آفٹر 40 جو ایشوز، وہ بھی میں اس میں بھی آئی ممبر آف مینوپوزل سوسائٹی. تو آفٹر 40 وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں، بچے تو اسکولوں میں چلے گئے، میاں اپنے لیڈر چڑھ کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے بڑی سی پوسٹ کے اوپر. No one has time for her and she has no friends. What she should do? پھر وہ کہاں جائے گی؟ سائیکیٹری والوں کے پاس. Then there will be marital disharmony، لڑائیاں جھگڑے گھر کے اندر. So repeated child birth is not encouraged in any society. اور repeated child birth کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ یہ تینوں سیٹ آف ایشوز ہیں. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ڈسپائٹ آف بہت ساری کیمپینز اور سب کچھ ابھی بھی ہمارے یہاں جو کانٹرسیپٹیو یوز ہے وہ بہت کم ہے؟ آئی ورک وتھ باب کونسل، اور میں نے بہت سے پروجیکٹ کیے ہیں پاپولیشن کونسل کے ساتھ. ابھی ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر، آئی واز پارٹ آف دیٹ. کانٹراسیپشن کی 3 چیزیں ہیں ہمارے یہاں. کانٹراسیپشن دیکھیں، دیر از نو پرفیکٹ کانٹراسیپٹیو. ایوری انڈیویجول، ایوری کپل نیڈس ڈفرینٹ کانٹراسیپشن. اس میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہر چیز کے پازیٹیو ہیں، نیگیٹیو ہیں، سملرلی کانٹراسیپٹیوس کے بھی ہیں. جب آپ ان کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ کانٹراسیپٹیوس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. پھر ہمارے 3 ٹیئر ہیں سوسائٹی کے، ایک آپ کا اپر ٹیئر، ایک مڈل ٹیئر، ایک لو ٹیئر. جو آپ کے لوور سوشیو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپر سوشل کلاس. بیکاز اپر سوشل کلاس ہیو دین ایکسیس ٹو دا کانٹراسیپٹیوز. ایکسیس از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی کانٹراسیپٹیو خرید سکے گا تو لے گا نا. اینڈ ایف دے ہیو دا کانٹراسیپٹیو کلینک اویلیبل ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ دین دے ول obviously go to there. لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی بھی سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر یہ ٹیبو ہے کہ دیکھیں جی فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھیں جی کانٹراسیپٹیو. پھر بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم کو خراب کر دیں گے، یہ کینسر کر دیں گے، یہ پرابلم کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بہن نے کوئی کانٹراسیپٹیو میتھڈ یوز کیا ہے اینڈ شی اینڈیڈ اپ ہیونگ سم ٹربل، تو پوری فیملی میں پھیلا دے گی کہ یہ والا طریقہ نہ استعمال کرنا. تو میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتی ہوں بھائی 5 انگلیاں برابر ہیں، جو اس کو ہو رہا ہے تمہیں ہو رہا ہے. کہتی ہیں نہیں. کہتی ہے تو پھر یہ تم یوز کر کے دیکھ لو. یو ول ناٹ ہیو این ایشو. اف یو ہیو این ایشو وی آر ہیئر ٹو سالو اٹ آؤٹ. تو کانٹراسیپٹیو ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہو سکا کہ سپلائی چین ایشوز ہیں. آپ ایک چیز شروع ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ سبز ستارہ ہے، پھر بہت ساری NGOs ہیں جنہوں نے یہ شروع کیا، فری بھی دیے کچھ عرصہ. فیملی پلاننگ کلینک بھی بنے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر، پوری پاپولیشن کی منسٹری بنی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن چیزیں جو ہیں دیز دا پروگرامز آر ناٹ سسٹینیبل اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں ہوتی. اب گورنمنٹ کافی ایفرٹ کر رہی ہے, بہت کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک آپ ان کو اویلیبل نہیں کریں گے, ایکسیسیبل نہیں کریں گے, اور ایزی اویلیبلٹی, ایکسیسیبلٹی, اور پھر ہمارے ڈاکٹرز بات نہیں کریں گے. ہم نے جب میرے پاس گنگا رام میں تھا تو ہمارا یہ دیٹ واز مسٹ کہ آپ نے کاؤنسلنگ کرنی ہے ڈیورنگ پریگننسی, فیملی پلاننگ کی, کہ یہ طریقے اویلیبل ہیں, آپ سوچ لیں آفٹر ڈلیوری آپ کیا کرنا چاہیں گے. تو لوگوں کو جب آپ شعور دیتے ہیں, لوگوں کو آپ بتاتے ہیں, اور بتانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ ٹپٹ کے بتائیں, آپ جب لوگوں کو پہ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں, سو دین دے لسن ٹو یو, اور وہ فیملی پلاننگ ضرور کرتے ہیں. اچھا, مطلب ابھی بھی کیا وجہ ہے کہ کانٹرسیپشن جو ہے وہ امورل اور ان اسلامک بھی سمجھی جاتی ہے ابھی تک بھی؟ ان اسلامک تو دیکھیں ہمارے یہاں بہت چیزیں سمجھی جاتی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ود ڈرال میتھڈ جو تھا دیٹ واز این اسلامک وے آف فیملی پلاننگ. اب جس طرح سے باقی سائنس نے ترقی کی, آپ گھوڑوں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھے یا نہیں بیٹھ کے, سملرلی آپ پروں سے لکھتے لکھتے, قلم سے لکھتے لکھتے آپ ٹیب پہ آ گئے. تو ہر چیز کے اندر ترقی ہوئی. آپ کڈنی ڈیزیز ٹریٹ کرتے کرتے کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ آ گئے. سو آل دس از اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا, آپ نے اس کو مین کائنڈ کی بہتری کے لیے یوز کیا. اسی طرح سے فیملی پلاننگ کے میتھڈ جو ہیں وہ بھی ایڈوانس ہوئے ہیں. وہ تھے ہمیشہ یہاں پہ, لیکن ایڈوانس ہوئے ہیں. جب آپ وہاں پہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیز آر ایڈوانسڈ فارم آف وٹ ایور از بینگ دیئر ان اسلام. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فیملی کو پلان کریں, ہر چیز میں پلاننگ کریں. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پلان کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ابارشن کرا لیں یا آپ بچہ, ہمارے یہاں سب سے میتھڈ فیملی پلاننگ ابھی بھی آپ, اٹ ول بی شاکنگ فار یو کہ اسٹل ان آر سوسائٹی ابارشن از دا میتھڈ آف چوائس فار فیملی پلاننگ. پریگنینسی ہو گئی, پہلے تو آپ نے کچھ نہیں کیا, اب آپ آگے ہمارا ابارشن کر دیں. سو وہ ابارشن سے بہتر ہے آپ فیملی پلاننگ کر لیں. لیکن فیملی پلاننگ کا وہی آپ کی بات ہے, سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بچہ پیدا نہیں ہوگا تو ورتھ لیس ہو جائیں گے, بچہ پیدا نہیں ہوگا تو فیملی آنر کو کچھ ہو جائے گا. لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اویئرنیس از مور, اویئرنیس ہے, لیکن بتانا اور سمجھانا ضروری ہے کہ کس انسان کو کس طرح کا فیملی پلاننگ میتھڈ یوز کرنا چاہیے. اچھا, ابھی ہمارے یہاں کوئی یہ جو ان سیف ابارشنز ہیں ان پہ کوئی کنٹرول ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا چیلنج رہا ہے, ابھی بھی ہے. اٹ از اسٹل ویری چیلنجنگ. ان سیف ابارشن یا سیف ابارشن بوتھ آر دیئر. جب آپ فیملی پلاننگ کے بجائے ابارشن کی طرف جائیں گے ان پلانڈ پریگننسی کے اوپر, اب اینٹی بائیوٹک آ گئے ہیں, ان سیف چھوٹے محلوں میں, چھوٹے قصبوں میں, رورل ایریاز میں اسٹل ان سیف ابارشن از دیئر. بڑے شہروں کے اندر آل دوز ہو کین افورڈ دے گو ٹو دا بیسٹ آف دا فیسلٹیز اینڈ دے, اور پھر اب ابارشن کے لیے ٹیبلٹس آ گئی ہیں, سو بہت سارے لوگ خود سے ٹیبلٹس بھی یوز کر لیتے ہیں. اٹس ایزیئر. تو جو برتھ اسپیسنگ ہے وہ میڈیکلی کتنی امپورٹنٹ ہے ایک عورت کے لیے؟ برتھ اسپیسنگ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ برتھ اسپیسنگ کریں گے, آپ اپنے بچے کو انجوائے کریں گے, اپنی فیملی کو انجوائے کریں گے, بچے کو اس کا حق دیں گے, دودھ پلائیں گے, بانڈنگ ہوگی, آپ ایک اچھی جنریشن نرچر کریں گے. اگر آپ کی ڈائبٹیز ہے کنٹرول ہوگی, اسٹریس انگزائٹی آپ کی کم ہوگی, پھر یورینری ایشوز آ جاتے ہیں وہ بہتر ہوں گے آپ کی باڈی, آپ ایکسرسائز کریں گے, آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے کہا مدر کی فزیکل ہیلتھ, سوشل اینڈ مینٹل ہیلتھ تینوں کے لیے ضروری ہے, اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے.
پارٹنرز کے لیے بہت ضروری ہے. پارٹنرز ول ہیو دا ٹائم. ہمارے یہاں شادی کے بعد وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ دا پیرنٹس دے آر پارٹنرز ایز ویل. دے شوڈ ہیو گڈ ٹائم ود ایچ ادر. اور وہ ٹائم صرف یہ نہیں کہ آپ بچے بنانے کا ٹائم ہی آپ کا ٹائم ہے. یو ہیو ٹو شیئر سو مینی تھنگس. آپ اپنے بچوں کے لیے پلان کر سکتے ہیں. پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے. سو گرلس دے آر آلسو ورکنگ. So then they can focus on their future, they can focus on their profession as well. اچھا یہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایجوکیشن ہے مطلب یہ مطلب ٹیبو رہا ہے اسکول میں تو پاسبل ہی شاید نہیں ہے, گھروں میں بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہیں آنے والے دنوں میں مطلب یہ پاسبل ہو سکے کہ ہماری سوسائٹی میں؟ ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں کچھ پتہ نہ لگے. پتہ لگنے سے مراد ہم ابھی بھی کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ اوپر سے اللہ میاں ٹوکری میں رکھ کے بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ. وی آر سو اگنورینٹ دیٹ آر کڈس دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ جو کارٹونس بچوں کو دکھا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ آپ کیا دکھا رہے ہیں. اس میں ایوری تھنگ از دیئر. مائیں دے کے فارغ ہو جاتی ہیں. ہسبینڈز دے ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ کو ہسبینڈ کا خیال ہے بس بچہ پیدا کیا, پیسے لا دیا, سو دیٹس اٹ. نو, پیرنٹنگ از دا رسپانسبلٹی آف بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف. جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ کے بچے آپ سے آگے ہیں. آج کل وی آر ان دا, کل ہم نے ایک سیمینار کیا آن ڈیجیٹل وائلنس. سو جو ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے اس نے بہت کچھ سکھا دیا. لیکن ہمارے یہاں جب ہم اس کو اسکول کریکولم میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, سو دین اٹس اے ٹیبو. فوراً لگ جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت سے پہلے میچور کر رہے ہیں, آپ بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بے راہ روی سکھا رہے ہیں بچوں کو. بلکہ اس سے بھی بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے فحاشی پھیلا رہے ہیں آپ. سو میں نہیں دیکھتی کہ نیئر فیوچر ہم اس طرح کی سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں بچوں کو آپ بتائیں. لیکن ہر طرح کی آپ نہ بھی بتائیں, دیر شوڈ بی سرٹن تھنگس جو ایک ایج کے اندر انٹروڈیوس کرانی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ کیا رانگ ہے کیا رائٹ ہے. جیسے پہلے بڑی بات ہوئی رانگ ٹچ, ٹی وی پہ بھی اشتہار آئے. دیکھیں آج کل انفارمیشن کا دور ہے. اگر آپ اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں, سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کین بی یوزڈ. اور اس سے جو اپنے اشتہار جب دکھائے گئے تو بہت سارے بچے بچ گئے ان ساری چیزوں سے. اب یہ بچے جو ویگنوں پہ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتہ ڈرائیورز کیا کر رہے ہیں. سو پیرنٹس دے گاٹ الرٹ کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس سے دیکھیں فائدہ ہوا کہ دے بیکیم مور پروٹیکٹیو ٹورڈز دیئر چلڈرن. صحیح, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی ساری انفارمیشن دی. تو مطلب آخر میں آپ مطلب جنرلی کیا میسج لوگوں کو دینا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے پیرنٹس یو آر بلڈنگ اے نیشن, یو آر بلڈنگ اے سوسائٹی, یو آر دا کریٹر آف اے جنریشن. So don't do intergenerational injustice. You are not producing a child, you are producing an individual which will be a member of the society. So try to bring a healthy individual in this world who can be a productive member of this society. Thank you very much. Thank you.